الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور فریش ایپیسوڈ آف تھنگس دیٹ میٹر کلاس. اٹس اے ویکلی کلاس. الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے آپ سب کی فیڈ بیک ملتی رہتی ہے اور پیپل ہیو گیون می ویری پازیٹیو فیڈ بیک وچ ایکچولی ریئلی انکریزز مائی بلڈ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ سوچ کے اور یہ جان کے کہ یہ کلاس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ کلاس آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے وچ از آر ایکچوئل پرپز. تو میرا یہ کلاس سٹارٹ کرنے کا اپنا پرسنل پرپز بھی یہ تھا کہ چلیں دوسروں کو بھی بتائیں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ ہماری بھی گرومنگ ہوگی, ساتھ میں ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے. تو دیٹ از دی الٹیمیٹ گول, دیٹ از سیکنگ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو ایز یو نو کہ ہر ویک میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آتا ہوں. ایسا ٹاپک جو آج نہ ٹیلی ویژن پہ ڈسکس ہو رہا ہے, نہ ہمارے مارننگ شوز ڈسکس کر رہے ہیں, نہ ہمارے اینکرز ڈسکس کرتے ہیں ان ٹاپکس کو, کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ان دس گاڈ لیس ورلڈ آف مٹیریلزم ویئر یو نو ہیومن بینگ از ججڈ by materialistic values, by materialistic aspects rather than moral values or rather than intrinsic values. So why not start a class like that? This was my main idea behind it. And why not talk about things جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بھی ان موضوعات پہ ہر جگہ بات کرنی چاہیے, یوتھ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں جب بھی یوتھ کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرا ایک ہی میسیج ہوتا ہے یوتھ کو, اور یہ کرکس ہے ساری ہماری جو دعوت ہے, سارا جو کام ہے, اس کا مین کرکس یہ ہے کہ میں ہمیشہ یوتھ کو یہ چیز ریمائنڈ کراتا ہوں کہ دیکھو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم تھا, تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, تمہارے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا. اب تو اتنا آسان ہو چکا ہے, سافٹ ویئرز آ چکے ہیں, ان پہ تفاسیر آ چکی ہیں, اسلام 360 جیسی ایپس آ چکی ہیں, ویب سائٹس ہیں کتنی زیادہ, قرآن کے حوالے سے تفاسیر موجود ہیں, بک شاپ سے مل رہی ہیں, اسکالرز موجود ہیں, اسکالرز سمجھا رہے ہیں تفاسیر, قرآن کلاسز آر گوئنگ آن. کیا لگتا ہے ہمیں ہم بہت سپر اسمارٹ بنتے ہیں, پوش شارپ بنتے ہیں, انٹرنشپ کر لی, میڈلز اچیو کر لیے, سرٹیفکیٹس اچیو کر لیے, ہمارے پیرنٹس ہمارے سبلنگز ہم پہ فخر کرتے ہیں جی کہ میرا بھائی یا میری بہن یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا ہمارے خاندان کا بچہ اسکالرشپ لے آیا ہے, ہمارے خاندان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ بہت سکسیزفل ہوگی, پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ آ گئی یا باہر کی کسی یونیورسٹی کی اسکالرشپ آ گئی ہے اور ایک آرگنائزیشن میں کام کیا ہے, وہاں بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ لیا اینڈ تھنگس لائک دیٹ. آئی ڈو ایگری کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چیزیں اچیو کر لیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان کی دنیاوی زندگی میں. لیکن بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن بھی سمجھ لیا ہے, بچی نے قرآن سمجھ لیا ہے, یا اسے انکریج کیا جا رہا ہے اس طرف. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے, ہمارے پاس اپنی ساری انرجیز انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے دنیاوی چیزوں کے لیے. لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی, جو ایکچولی فرض ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرض ہے, جو ہمارا سلیبس ہے, جو ہمارا کرائٹیرین ہے, جو ہمارا ضابطۂ حیات ہے, جو راہ نجات ہے, جو ہمیں ایک پاتھ وے دکھانے کے لیے مشعل راہ ہے, وہ چیز پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا, نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے کبھی ایفرٹ کی ہے. تو آئی تھنک کہ معاملہ بہت سیریس ہے. You will be questioned. Definitely you will be questioned. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی میں ہی یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جوانی میں ہی اس سلیبس کو, اس خزانے کو لے لیں, اس کرائٹیرین کو سمجھ لیں, آنے والی زندگی نکھر جائے گی. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ میں جو ٹاپک سلیکٹ کرتا ہوں وہ ٹاپکس کا کرکس یہی ہوتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی انہی چیزوں کو فالو کریں جو اصل میں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. دیٹ از دی الٹیمیٹ سکسیس. تو آج کا جو ٹاپک میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں, دیٹ از دی کنسیپٹ آف ہیپینس.
ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں. دیر از اے مووی بائی دا نیم پرسوٹ آف ہیپینس. یوتھ مسٹ ہیو واچڈ اٹ. اور ہمارا ہیپینس کا کانسیپٹ مختلف لوگوں کا مختلف کانسیپٹ ہے. تو آج ہم ہیپینس میں اس لیے بات کرنے لگے ہیں کیونکہ تھنگس دیٹ میٹر میں ہیپینس ڈز میٹر اے لاٹ. بٹ وٹ کائنڈ آف ہیپینس اینڈ وٹ کانسیپٹ آف ہیپینس میٹرز اے لاٹ, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اصل میں سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو بھلا کے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, دوسروں کے سامنے ایک اپنی امیج ڈیولپ کرنے کے لیے, ریپیوٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسا لائف سٹائل رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر سب کے اندر آلموسٹ کوگنیٹیو ڈسوننس چل رہی ہے, ذہنی تذبذب کا شکار ہے کہ کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ رہے ہیں, ویلیوز کچھ اور ہیں, آئیڈیاز کچھ اور ہیں, لیکن حرکتیں کچھ اور ہیں. ایسے لوگوں سے تعلق بن گیا, پالا پڑ گیا, جن کے لیے, جن کو خوش کرنے کے لیے ہم دن رات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہماری ویلیوز کے بھی خلاف ہیں, جو ہمارے لائف سٹائل کے بھی اگینسٹ جاتی ہیں, اور جن میں ہمیں خوشی بھی نہیں ملتی لیکن ہم کر رہے ہیں. تو رزلٹ کیا ہے کہ بہت کم لوگ زندگی میں خوش ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ جب ہم کہیں رشتہ کرنے جائیں, جب ہم میرج کے لیے جائیں تو ہم اگلے سے کیا سوال پوچھیں جس کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, لڑکی والے لڑکے سے کیا پوچھیں, لڑکے والے لڑکی سے کیا پوچھیں. تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ آپ اپنے گوئنگ ٹو بی لائف پارٹنر سے, اف یو وانٹ دیٹ پرسن ٹو بی یور لائف پارٹنر, ایک سوال پوچھیں. سوال بڑا ڈیپ ہے. سوال یہ کہ آر یو ہیپی, کیا تم خوش ہو. لیکن سوال کو اور اسپیسیفائی کریں. لیٹس میک اٹ مور اسپیسیفک. آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو. اب یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے. پہلی تو بات, آپ جب اس سوال کو سنیں گے آپ کہیں گے کہ یار اس میں کیا ہے, ہر بندہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا جب ہم ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس سوال کی ڈیپتھ کیا ہے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہے, جس انسان کی لڑائی اپنے آپ سے چل رہی ہے, انر بیٹلز چل رہی ہیں, اسٹرگلز چل رہی ہیں, تو وہ دوسرے کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ سکتا, نہ دوسرا اس کے ساتھ کبھی خوش رہ سکتا ہے. ہم کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے اگلے کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں, نہ پتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ پیرامیٹرز ہی نہیں پتہ کہ کیسے پتہ کرایا جائے. آل وی سی از جاب, فائنینس. لڑکی کا تو رنگ دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, لڑکے کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے, یا لڑکے کی جاب دیکھی جاتی ہے, کیریئر دیکھا جاتا ہے. لیکن وہ ریفلیکٹیو کویسچنز نہیں کیے جاتے جن سے اگلے کی پرسنالٹی کا پتہ لگتا ہے. اب یہ کتنا ریفلیکٹیو کویسچن ہے کہ آر یو ہیپی ود یور سیلف, کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو. اگر تو ہو تو پھر تم دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے اپنے اندر ہی جنگ چل رہی ہے, اگر تم خود اسٹرگل کر رہے ہو, then the other person is definitely going to become collateral damage. تم اگلے کو بھی ڈیمیج کرو گے. So these are very important and basic questions which we should be asking to ourselves and to others as well. شاید somewhere down the line ہم نے خوش رہنا ہی چھوڑ دیا, اور خوش رہنا ہی چھوڑ دینے کی وجہ وہی ہے کہ فالس پیرامیٹرز کے پیچھے بھاگنا, دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. تو خوشی ہے کیا, اور خوشی کیسے پائی جائے, خوشی کو چیز کیسے کیا جائے. کیا یہ ایک مینٹل سٹیٹ کا نام ہے, کیا یہ ایک کیفیت کا نام ہے, کیا اٹ از سم تھنگ مٹیریلسٹک, از اٹ سم تھنگ وچ کین بی اچیوڈ ایز ان کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میٹر ٹائپ چیز ہے, یا یہ ایک انٹرنسک چیز ہے, ایک انٹرنسک ویلیو ہے, ایسی ویلیو جو انسان فیل کرتا ہے. تو میں انشاءاللہ آج ہیپینس کو بہت ہی ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا, بیکاز آل آف اس نیڈ ٹو بی ہیپی. unless and until we are not happy with ourselves, with what's going on around us, تو پھر نہ عبادت کا مزہ آئے گا, نہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا, نہ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریاں نبھانے کا مزہ آئے گا. So yes, this is something which matters a lot. So let's discuss happiness from a psychological point of view. Psychologists have
actually a lot of difference of opinion with regards to the definition of happiness. कोई complete definition नहीं है psychology में, but कुछ schools of thoughts हैं, वो मैं आपसे discuss करता हूँ. Let's move on to the slide. So सबसे पहली बात है कि scientifically happiness को जिस तरह से define किया जाता है, जिस नाम से define किया जाता है, that is subjective well-being. और well-being पे बहुत सी किताबें भी लिखी हुई हैं. Now what is well-being? Well-being क्या होता है? Well-being is that state कि आप mentally, physically, psychologically, emotionally, और अगर हम मुसलमानियत की बात करें तो spiritually, आप हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से आप ये समझते हो कि मेरी वेल-बीइंग हो रही है. मैं अच्छी खुराक खा रहा हूँ, मेरी फिज़िकल वेल-बीइंग हो रही है. आई एम टेकिंग गुड स्लीप, वो भी फिज़िकल वेल-बीइंग हो रही है. आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, आई एम कंप्लीटिंग वट एवर गोल्स आई वॉन्टेड टू अचीव. तो इसका मतलब मेरी इमोशनल वेल-बीइंग भी हो रही है, मेरी साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग भी हो रही है. एंड देन आई एम फुलफिलिंग ऑल द फ़राइज़. मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं दीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं वो ज़िम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर हैं एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ सिबलिंग, या एज अ पेरेंट, या एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो मैं उसको निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ. तो डेफिनेटली उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी है. सो साइकोलॉजी जो है वो हैप्पीनेस को एक सब्जेक्टिव वेलबींग का वर्ड देती है. इट इज़ एक्चुअली द वेलबींग. मूविंग ऑन, एक और स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जो एक्चुअली हेडोनिज्म का कायल है. हेडोनिज्म इज़ अ ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि hedonic enjoyment जो है वो क्या है. hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. यानी पहली बात hedonic principle में ये है कि जो शख्स है, जो भी इंसान है, हैप्पीनेस अगर वो फील कर रहा है तो पहली बात ये होगी कि वो प्लेजर सीक कर रहे हैं. अब प्लेजर भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है. प्लेजर से एग्जैक्टली क्या मुराद है? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से प्लेजर मिलता है. चलें, लेट्स से कि प्लेजर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से मिलता है, और लेट्स एग्री कि प्लेजर मिल रहा है. नंबर 1 प्लेजर, नंबर 2 दे आर अवॉइडिंग सफरिंग, एंड नंबर 3 दे फील रिलैक्स्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स. अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में. ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल हैं, और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है. हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है, और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है, और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है. सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, as long as you are avoiding your problems, as long as you are feeling relaxed, and as long as you are gaining pleasure, you are happy. Now how is this thing problematic? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे, और बड़ी हैरानगी की बात है, he was an atheist even then, he criticized this principle. हेडोनिक प्रिंसिपल का मसला ये है, इस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस का मसला ये है कि अचीविंग सच अ स्टेट व्हेन यू आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर, एंड व्हेन यू आर ओनली आफ्टर प्लेजर, एंड यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू वांट टू फील रिलैक्स ऑल द टाइम, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूँगा. इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा. बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन कहीं से कोई हडल आ जाती, कहीं से कोई हडल आ जाती है. इंसान हर वक्त जो है वो तसब्ज़ब का शिकार रहेगा. ये है मसला इसका. क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में. सो लेट्स टॉक अबाउट अदर डेफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस, बट अनफॉर्चुनेटली हेडोनिक प्रिंसिपल इस वक्त गालिब आ रही है, और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है
کہ ہماری یوتھ دے آر آفٹر دا ہیڈونک پرنسپل آف ہیپینس, دیٹ دے آر آلویز آفٹر سیکنگ پلیجر, دے آر آلویز اوائڈنگ دیئر پرابلمس, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. کچھ لوگ جو ہے وہ نیٹ فلکس دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ کا دل کرتا ہے کہ میرے پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو, میں ہر وقت میٹریس پہ لیٹا ہوں, میں جو ہے وہ موویز دیکھتا رہوں, میں اپنی لائف گزارتا رہوں, مجھے کوئی کچھ نہ کہے, اور ہر وہ چیز جو اس کو چیلنج کرے گی, جو اس کو اس کے کمفرٹ زون سے ہٹائے گی, وہ اس کے لیے ہیپینس کا چیلنج بن جائے گا. تو کتنا مایوپک ویژن ہے ہیپینس کا. ناؤ دیر آر ادرس جن کو ہیپینس انٹرنسک ویلیوز سے ہوتی ہیں, ان کو چیریٹی ورک کر کے ہیپینس ہوتی ہے, ان کو سوشل ورک کر کے ہیپینس ہوتی ہے. میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں. مجھے ایک بھائی نے ایک بار کہا کہ یار ایک بار میں آفس میں تھا تو میں نے اپنے لیے بڑا زبردست ایک لنچ باکس منگایا, ظاہر ہے کہ آرڈر کرایا, اور میں چھپ کے سے جا کے ایک کمرے میں جا کے کھانے لگ گیا. کہتا میں نے پورا لنچ باکس ٹکا کے کھایا, لیکن بعد میں مجھے فیل ہوا کہ یار میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا, تو وہ خوشی نہیں آئی. کھانا کھا کے وہ خوشی نہیں آئی جو شیئر کر کے آتی ہے. تو کچھ کا کنسیپٹ آف ہیپینس یہ ہے کہ شیئرنگ سے مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو مایوپک ورژن نکلا ہے نا ہیڈونک پرنسپل سے ہیپینس کا, ٹرسٹ می اٹ از میکنگ اس مور ڈپریسڈ, اٹ از میکنگ اس مور ایلینیٹڈ فرام دی کانسیپٹ آف ہیپینس. سو موونگ آن, کچھ میں آپ کو ورڈز بتاتا ہوں جو ہیپینس سے سائنونیمس ہیں. ہیپینس سم ٹائمز از understood to be a state of euphoria, elation or adrenaline rush. Now some people say that music makes me happy. Some people say that eating chocolate makes me happy. Some people say eating fruit salad makes me happy. Yes, اگر میں اپنی بات کروں personally, تو I am a foodie. I love food and certain food does make me happy. But I won't call that happiness. میں اس کو یوفوریا کی اسٹیٹ کہوں گا, ایلیشن کی اسٹیٹ کہوں گا, ایڈرینلین رش کی اسٹیٹ کہوں گا. بیکاز ٹو می ہیپینس از اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف مینٹل ویل بینگ اینڈ ایموشنل ویل بینگ اینڈ اسپرچل ویل بینگ. تو دیٹ از یوفوریا, دیٹ از ایلیشن. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ یوفوریا کو اور ایلیشن کو ہیپینس سمجھتی ہے, اینڈ دے آر آفٹر یوفوریا اینڈ ایلیشن, اینڈ وائل ڈوئنگ دیٹ they go far away from values, from spiritual values, from moral values, because their only target is seeking pleasure. And that's where we have gone away from the track. So according to Sigmund Freud, میں نے اب کہا تھا کہ میں آپ کو Sigmund Freud کی جو ہے وہ کچھ باتیں بتاؤں گا. According to Sigmund Freud, people strive after happiness. This endeavor has two sides. Everyone is striving for the concept of happiness and for happiness, and this endeavor has two sides. Number one, they want to become happy and they want to remain happy. These are the two sides. Now, this endeavor has two sides, a positive and a negative side. پہلے اس نے کہا کہ دو سائڈز ہیں اس انڈیور کی, اس کوشش کی, خوش رہنے کی کوشش جو ہے ہر انسان جو کر رہا ہے, اس کی دو سائڈز ہیں, ایک پازیٹیو سائڈ ہے, ایک نیگیٹو سائڈ ہے. پازیٹیو سائڈ کیا ہے؟ It aims on one hand at an absence of pain and displeasure. اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ ایم کر رہے ہو کہ میں پین اور ڈسپلیجر کو اوائڈ کروں. فائن, دس شوڈ بی آور گول, کہ جتنا ہم اپنے ایموشنل پین کو, اسپرچول, مینٹل, سائیکولوجیکل پین کو اوائڈ کر سکیں, ویل اینڈ گڈ, اور ڈسپلیجر کو اوائڈ کریں. اوکے فائن. اینڈ آن دی ادر ایٹ دا ایکسپیرینسنگ آف اسٹرانگ فیلنگز آف پلیجر. اور دوسری طرف جو اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, وہ نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس تلاش میں کہ ہمیں وہ اسٹرانگ فیلنگ آئے, وہ پلیجر کی فیلنگ آئے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مزہ نہیں آ رہا. اب یہ ہر چیز میں جو پلیجر ڈھونڈنے والی جو بیماری آ گئی نا ہم میں, آپ مجھے بتائیں ایسا بندہ دین کیسے پڑھے گا؟ ہر چیز میں پلیجر ڈھونڈنا ہے, ہر چیز میں جو ہے وہ پلیجر سیک کرنا ہے ہر چیز میں. جیسے کہ سیگمنڈ فروئڈ نے کہا نا, ایکسپیرینسنگ آف اسٹرانگ فیلنگ آف پلیجر. دیٹس وائی دے گو آفٹر ڈرگس, ٹو فیل دیٹ ایلیشن. دیٹس وائی they go after
girlfriend boyfriend relation, to get that elation which I call the sexual elation. And that's why we do things which are temporarily which give pleasure but ultimately they are destructive. elation لینی ہے جی، میں نے pleasure کو جو ہے وہ feel کرنا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولوی نہیں کہہ رہا ہے، گورا کہہ رہا ہے. سگمنڈ فروئڈ اس کانسیپٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ جس دوڑ میں تم لگ گئے ہو نا کہ میں نے اسٹرانگ فیلنگ آف پلیزر لینی ہے، یہ نیگیٹو سائڈ ہے اس کانسیپٹ کی، ہیڈونک پرنسپل کی. ہیپینس از ناٹ اباؤٹ سیکنگ پلیزر. یس ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ کوڈ بی اف دا پلیزر کمز فرام حلال ویز obviously, but it's not all about pleasure. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اگر میں آپ کو وہ میسلو ہائرارکی دکھاؤں، تھیوری آف میسلو کی جو تھیوری ہے، اس نے جو ہائرارکی بنائی بیسک نیڈس کی، پھر ایموشنل نیڈس کی، پھر سیلف اسٹیم کی، اور پھر سیلف ایکچولائزیشن کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ اور انبیاء اس تھیوری پہ پورا اترتے ہیں؟ صحابہ کی تو بیسک نیڈس پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی تھی، پھر بھی وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچے ہوئے تھے. تو ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اور جو اس صدی میں ہیپینس کے ٹرو کانسیپٹ کو اچیو کر گیا، آئی کین ٹیل یو اس کے زندگی میں 70 سے 80% زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر وہ خوش رہنا شروع ہو گیا، خوش رہنا شروع ہو گئیں، اور خوشی کے صحیح کانسیپٹ کو پا گیا یا پا گئیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بندہ چینج میکر بنتا ہے، اور اس کی زندگی 180 ڈگری چینج ہو جائے گی. اس کا مائنڈ سیٹ، دا وے دیٹ پرسن لکس ایٹ دا ورلڈ ول چینج. سو آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہیڈونک پرنسپل اینڈ وی ہیو کریٹیکلی اینالائز دا ہیڈونک پرنسپل. اچھا، ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے ہیپینس کا، میرے نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے، ٹو می ہیپینس از سکینہ، اینڈ سکینہ از مینشنڈ 6 times ان دا قرآن. میں ابھی آپ کو سکینہ کے حوالے سے ورسز کچھ سناؤں گا قرآن مجید کی. دا عربک ورڈ سکینہ، اٹ از مینشنڈ 6 times ان دا قرآن. Now what is سکینہ؟ we'll come to it, but let's conclude the most you can say ایک ایسی ڈیفینیشن ہیپینس کی جس پہ سائیکالوجسٹ کا کنسنسس ہے. وہ یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ سارے سائیکالوجسٹ ایگری کرتے ہیں. ہیپینس کے 3 ایٹریبیوٹس ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ آؤٹ ٹو یو. نمبر 1, a transient emotion. Yes, happiness can be a transient emotion, یعنی transient سے مراد ہے ایک ٹیمپرری. اس کو ہم جوائے کہتے ہیں. کسی لوڈ ون کو دیکھا، اچانک ایک ہیپینس فیل ہوئی، ٹرانسینٹ ایک ایموشن ہے. والدہ کو دیکھا بڑے عرصے بعد، باہر کی کنٹری میں رہ رہے ہیں، گھر آئے، والدہ پہ نظر پڑی، والد کو دیکھا، جوائے، فیلنگ آف جوائے. بچوں کو دیکھا، بچوں سے ملے، ایک ٹرانسینٹ ایموشن کی فیلنگ. کوئی فوڈ کھایا، ٹرانسینٹ فیلنگ آف ایموشن. تو یس، happiness does contain this transient feeling called joy, number 1. Number 2, an experience of fulfillment and accomplishment categorized by cognitive evaluation. یہ ہے وہ چیز جس سے ہماری یوتھ ناواقف ہے. an experience of fulfillment and accomplishment. یعنی you want to do something, you have some tasks to do, you have some deadlines to follow. یہ تو میں مٹیریل ایسپیکٹ دے رہا ہوں. when you do it, you feel a sense of fulfillment, you feel a sense of accomplishment, you feel a sense of contentment. دین اسلام جو ہے، جس طرح سے وہ آپ کو سینس آف فلفلمنٹ دیتا ہے، نماز جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، دین کو جب آپ فالو کرتے ہیں، جو سینس آف فلفلمنٹ اور کنٹینٹمنٹ اس سے ملتی ہے، آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے، وہ شاید یہ مٹیریلسٹ، شاید کیا کنفرم بات ہے، مٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں ملتی. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا اس کا ہیپینس کا، اٹ گوز وے بیونڈ دیٹ کانسیپٹ جو اس وقت ابھی فالو کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں، جو ریمپنٹ ہے. خوشی کا جو کانسیپٹ ہے، سینس آف فلفلمنٹ. سینس آف فلفلمنٹ سے مراد ہے کمپلیٹ فیل کرنا. اندر سے جب آپ فیل کرتے ہیں نا کہ اب میں کمپلیٹ مکمل فیل کر رہا ہوں. مکمل فیل کرنا، اگر میں اس کو اردو میں ایکسپلین کروں، کچھ لوگ محروم فیل کرتے ہیں، نامکمل فیل کرتے ہیں.
سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ محرومی ہے اندر کی, یہ لیک آف سیلف فلفلمنٹ ہے. تو سینس آف فلفلمنٹ آتی ہے دین اسلام کے فلسفے کے مطابق زندگی گزار کے. دین اسلام نے انٹرٹینمنٹ کو حرام نہیں کیا. حلال انٹرٹینمنٹ جو ہے آپ کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جتنی مرضی آپ کریں. ذکر, نماز روح کی غذا ہے. سینس آف فلفلمنٹ کس لیول کی آتی ہے اس سے. سو an experience of fulfillment and accomplishment. Whenever you feel accomplished, obviously that is also part of being happy. So yes, یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات, ان تینوں کو ملا کے سائیکالوجسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ when these three things are in a person, then yes, that person is happy, we can say. A long-term process of meaning making and identity developing through achieving one's potential in the pursuit of subjectively relevant goals. Beautiful. Again, very deep concept, very relevant concept. نمبر کیا ہے اس میں ڈیفینیشن میں, a long term process of meaning making and identity development. اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرنا, اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا, اپنی آئیڈینٹی سے خوش ہو جانا, جیسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس پہ اکتفا کر لینا, کم پہ اکتفا کر لینا, لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہ کرنا, حادثات سے اتنا مت گھبرانا, ہر وقت پلیجر نہ کرتے رہنا. سفرنگ آئیں گی, مشکلات آئیں گی, ان کو ویلکم کرنا, ان سے سیکھنا, ان سے گرو کرنا, پاس کے ریگریٹس لے کر نہ بیٹھ جانا, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہ کرتے رہنا ہر وقت, اور میننگ میکنگ. بیوٹیفل. ہاؤ مینی آف اس ہیو اے میننگ ان لائف؟ کیا ہماری لائف میننگ فل ہے؟ آر وی لیڈنگ اے میننگ فل لائف؟ کیا لائف کا یہ میننگ ہے؟ میں آپ کو ایسے یوتھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں, لٹرلی روتے ہیں رات کو, ایڈکشنز بن چکی ہیں ان کے لیے چیزیں, نیند نہیں آتی انہیں رات کو, ساری رات انہیں وہ ایڈکشنز جگاتی ہیں. سیکس ایڈکشن, سیدھی سی بات ہے, سیکشول ایڈکشنز, پورنوگرافی اینڈ آل سارٹس آف کارنل ڈیزائرز. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پہ. رات سوتے نہیں ہیں, صبح کلاسز میں آتے ہیں, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, نیند آ رہی ہوتی ہے, کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ پڑھائی بھی ضائع ہو رہی ہے, گرو بھی نہیں کر رہے لائف میں, کسی فیلڈ میں گرو نہیں کر رہے, اسپرچول گروتھ نہیں ہو رہی ہے, مینٹل گروتھ نہیں ہو رہی ہے, فزیکل گروتھ نہیں ہو رہی ہے. وائی؟ بیکاز دیر از نو میننگ ٹو لائف. کتنی بڑی محرومی ہے کہ لائف سے میننگ ہی ختم ہو جائے, میننگ لیس ہو جائے آپ کی لائف. سو یس مائی ڈیئر یوتھ, if you want to go to that way, if you want to go to the hedonic principle of happiness, کہ I just want to achieve pleasure and I just want to stay away from my problems, then go do so. کر کے دیکھ لو. اگر آپ کو ہیپینس مل جائے, آپ کو وہ تسکین مل جائے اور آپ کو وہ فیلنگ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, go with it and let's see where do you go, where does it lead you. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, something is definitely missing, meaning is missing, this identity development is missing, میں اپنی آئیڈینٹی کھو چکا ہوں, پلیجر سیکھ کرتے who am I بھائی, میرا مقصد کیا ہے زندگی میں. آپ میں سے ہر بندہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لٹرلی آپ میں سے ہر بندے میں وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ والے کام کر سکتا ہے, یا نیئر ٹو دوز ورک کر سکتا ہے جو صحابہ نے کیے ہیں, بڑے بڑے کام. ہر ایک میں وہ خیر ہے, ہر ایک میں اچھا انسان ہے, ہر ایک میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد والا پوٹینشیل ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, ہر ایک میں وہ پوٹینشیل ہے, لیکن وہ پوٹینشیل دب گیا. پلیجر سیکنگ, ڈوپامین, always after dopamine, and that takes us away from identity, from meaning, and then we end up in a meaningless life. تو یہ ہے وہ definition which I call a very comprehensive definition of happiness. 3 چیزیں آتی ہیں, پھر ریپیٹ کرتے ہیں. A transient emotion that is synonymous with joy. Transient, ایک چند لمحے کا ایموشن جو کسی بھی چیز سے آ سکتا ہے, کسی کو دیکھ کے آ سکتا ہے, کوئی چیز کھا کے آ سکتا ہے, کوئی چیز کر کے آ سکتا ہے. An experience of fulfillment and accomplishment. Fulfillment اور accomplishment. And number 3, a long-term process of meaning making and identity development.
when you develop an identity and when you find meaning in life. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف ہے جو ان تینوں کو پرفیکٹلی فلفل کرتا ہے؟ یہ میں آپ کو جو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں یہ سائیکالوجسٹ کی ڈیفینیشن ہے. یو کین ایکچولی ریڈ اٹ آؤٹ آن دا انٹرنیٹ. پازیٹیو سائیکالوجی میں ہیپینس کو بہت اسٹڈی کیا گیا. پازیٹیو سائیکالوجی جو سائیکالوجی کی ایک فیلڈ ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, جن چیزوں کو ہم چیز کر رہے ہیں, جس لائف سٹائل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائف سٹائل اور وہ چیزیں ہمیں خوش کر رہی ہیں, ہمیں خوشی دے رہی ہیں؟ کیا واقعی اس سے ہماری آئیڈینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیا ہم لائف میں میننگ فائنڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں پرپز مل رہا ہے؟ کیا ہمیں سیلف فلفلمنٹ مل رہی ہے؟ کیا ہمیں جو ہے وہ سینس آف اکامپلشمنٹ مل رہی ہے؟ یا ہم بس وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ سو دیٹ از اے پوائنٹ ٹو پونڈر. اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی دین redefine what is happiness for you. Now as I said کہ ہم سکینہ کی بات کریں گے, تو ہم آتے ہیں قرآن کی کچھ ورسز ہیں. میں آپ کو سکینہ کا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. بہت سی ورسز ہیں, 6 ورسز ہیں. میں آپ کو ان میں سے 2-3 انشاءاللہ سناتا ہوں. ایک تو جو ہے وہ سورہ توبہ کی ورس نمبر 26 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says then Allah did send down his sakina on the messenger sallallahu alaihi wasallam and on the believers and send down forces, that is angels, which you did not see, and punish the disbelievers. Such is the recompense of disbelievers. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. میدان جنگ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈسبلیورس کے ساتھ مشرکین, ٹو بی پریسائز مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہے. تو جنگ بدر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بلیورس پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کی. What is the meaning of sakina according to the Quran? Calmness, tranquility and reassurance. Beautiful concept. میں جارڈن پیٹرسن کو ایک بار سن رہا تھا, اور جارڈن پیٹرسن از اے بگ سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ کو میں فالو کرتا ہوں, سائیکولوجیکل کمیونٹی کو بھی میں فالو کرتا ہوں. تو ہی سیڈ سم تھنگ, آئی واز امیزڈ کہ یار یہ تو قرآن کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے ہیپینس کی. He said کہ according to me happiness is something which is revealed. Happiness is something which is literally revealed to you, obviously from God, and by virtue of that revelation آپ سکینت فیل کرتے ہیں. سکینت کا ورڈ تو اس نے نہیں بولا تھا, لیکن جو ورڈ اس نے بولا تھا that was tranquility. آپ سکون فیل کرتے ہیں, tranquility فیل کرتے ہیں. So when Allah says to us کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ سکینت نازل کی, that means calmness, tranquility and reassurance in this context. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فتح is chapter number 48 of the Quran. سورہ فتح verse number 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He it is who sent down a sakina, that is calmness and tranquility, into the hearts of the believers, that they may grow more in faith along with their present faith. کہ ظاہر ہے کہ بیت رضوان پہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تھے, تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی, کامنس اور ٹرانکویلٹی نازل کی ان کے دلوں پہ, ہارٹس پہ, قلب پہ, that they may grow more in faith along with their present faith, and to Allah belongs the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever all knower and all wise. سکینت نازل ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. کب ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جب آپ ایسے اعمال کرو جو اللہ رسول کو خوش کرے, جب آپ ایسے اعمال اور ایسے اس لائف سٹائل کی طرف جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, جو لائف سٹائل, سکینت نازل ہوگی آپ پہ, ٹرانکویلٹی نازل ہوگی آپ پہ, سکون نازل ہوگا آپ پہ. کر کے دیکھ لیں. جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا تھا, بہت زبردست ان کا یہ سینٹینس ہے, میرے دل کو چھوتا ہے جب بھی یہ سینٹینس کے بارے میں غور کرتا ہوں, آپ بھی غور کریں. سیٹ کہ واللہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, میں نیو یارک کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں شکاگو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں یو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, بٹ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ملا ہے, وہ کسی ہوٹل میں نہیں ملا.
واٹ این امیزنگ کوٹ. اگر آپ اس کوٹ کو صرف سوچنے ایک بار بیٹھ جائیں اور اس کو ٹرائی کرنے بیٹھ جائیں کہ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک مسجد میں, وہاں پہ کوئی تبلیغ کے لیے وہ گئے ہوں گے یا ویسے ہی کسی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی, از شیئرنگ ہز ایکسپیرینس کہ پھٹی ہوئی ٹاٹ, یعنی کہ پرانی سی ٹاٹ تھی, اس پر میں بیٹھا اور میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, اور جو سکینت مجھے اس ٹائم پہ فیل ہوئی مجھے کبھی ہوٹل میں رہ کے بھی فیل نہیں ہوئی. دیٹ از ہیپینس, دیٹ از ہیپینس ٹو می, دیٹ از سکینہ, دیٹ از ٹرانکویلٹی, دیٹ از پیس, سکون. تو یہ سکینہ کا جو کانسیپٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے, جس گھر میں دین اسلام پہ عمل کیا جاتا ہے, وہاں سکینت نازل ہوتی ہے. پکی بات ہے, کیونکہ اینجلز وہاں پہ ہوتے ہیں. جس گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح لوگ ڈپریس رہ سکتے ہیں, کس طرح وہاں پہ جو ہے کوئی شر اور فتنہ اور شیطان داخل ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں سکینت لائیں. نحوست پڑی ہے ہمارے گھروں میں. ایک تو یہ جو ٹیلی ویژن ہے, چلے میں ٹیلی ویژن کو حرام نہیں کہہ رہا, لیکن کیا دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ؟ وہ اینکرز آپس میں لڑ رہے ہیں, پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں, دے میک اپ اے شو, دے کریٹ اے شو, آپس میں وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, نہ کوئی جنرل نالج بڑھ رہا ہے, نہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ صرف نیگیٹیوٹی. یس دیر مے بی سم گڈ اینکرز آؤٹ دیر, سب کو میں ایسے نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی آف دا کنٹینٹ دیٹ از شون دیر از جسٹ نیگیٹو. تو نحوست نہ لے کر آئیں گھر میں سکینت لے کر آئیں. ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. سکینت کا کانسیپٹ چھوڑ کے ہم پلیجر سیکنگ کی طرف چلے گئے, اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے. اسی وجہ سے ہم خوش رہنا جو ہے وہ بڑے کم ہو گئے. سو کمنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹرز کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح جس سے سکینت آتی, لیکن لوگ کیا کہیں گے, مولوی بن گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھائی چھوٹی سی عمر میں ہی اس طرف آ گیا, ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے, یہ کون سے کانسیپٹ کو فالو کر رہا ہے, اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی, اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا, اور اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کا. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا ہے. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی, اپنے کچھ ان کے تھرو, ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی, اس نے کہا نہیں اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا, وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا, اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا, تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائلڈ, ہی سیڈ کہ نہیں اٹس ناٹ فار سیل, یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے, آئی لو دس ہارس, میرا پیٹ ہے, سو آئی کانٹ, مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا, بندے نے ایک بار سوچا, لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگے, کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں, لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا, اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے کہتے او تو بدقسمت ہے, بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے, تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا, اس نے کہا آرام سے بھائی, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے, الحمدللہ میرا گھوڑا ہے, آئی گیٹ ہیپی بائی لکنگ ایٹ دس ہارس آف مائن, اپنے کام سے کام رکھو.
لوگ کوس کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی، دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا، اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی۔ اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے، کہاں گیا، نکل گیا کہیں گھوڑا۔ اب گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا، تو یہ سزا ملی ہے۔ اس بندے کی پازیٹیوٹی چیک کریں، کیونکہ ہی واز ہیپی ود ہمسیلف، ہی نیو ہو ہی واز، اس کو سیلف اویئرنیس تھی۔ ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہماری، اس لیے ہم لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اگر اچھی بات لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مان بھی لینی چاہیے، لیکن اچھی بات تبھی آپ کو پتہ لگے جب آپ سیلف اویئر ہیں۔ وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا، اس نے کہا کہ نو پرابلم، گھوڑا تھا بھاگ گیا، جب تک اس کا میرے ساتھ تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا، اب نہیں ہے، مجھے دکھ ہے بہت زیادہ، اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا۔ صبر شو کیا، کنٹینٹمنٹ شو کی۔ مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا۔ اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت زیادہ ہیں۔ کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا، گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا، مطلب جنگل گیا کہیں گیا، مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے اوہ کمال ہو گئی یار، تو بڑا خوش قسمت ہے، گھوڑا تو واقعی بڑا نایاب ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ گھوڑا تو کمال نایاب ہے۔ تو بندہ مسکرایا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا، اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے، یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، حادثات بھی آتے ہیں، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا ان چیزوں میں، اور یہی ہوا، اللہ نے مجھے انکریز کیا۔ بہرحال لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، ایک دن وہ گھوڑے سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب لوگ پھر آ گئے، لوگ شکایت کرنے آگے، کہتے کہ کیا فائدہ ہوا تجھے اس گھوڑے کا، دیکھ تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا جانشین، تیرا وارث جو تیری کل کو بڑھاپے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا، اس کو گرا دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا۔ اس بندے کو دکھ تو بڑا تھا، فطری بات ہے بھی، بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، لیکن اگین اس کے الفاظ وہی شکر گزاری والے تھے۔ اس نے کہا اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، چلو میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا، جہاں تک وارث کی بات ہے، جہاں تک میرا خیال رکھنے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ لوگ منہ بنا کے وہاں سے چلے کہ یہ بندہ بیکار ہے، جب اسے کوئی بات کرو اسے سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ وہاں پر جنگ چھڑ گئے اس علاقے میں، اور رول یہ تھا کہ ہر ایبل مائنڈیڈ اور ایبل باڈیڈ بندہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی فورس میں ہوگا اور لڑائی کرے گا۔ اب جو بادشاہ کے سولجرز آئے وہ ہر گھر سے جوان بچے لے گئے، اور جب اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ بچے کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہے، تو لڑ ہی نہیں سکتا، تو اس کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب لوگ پھر آئے، لوگوں نے کہا کہ یار کتنا خوش قسمت ہے، تیرا تو بچہ تیرے پاس ہے، تیری نظروں کے سامنے ہے، ہمارے تو بچے وہ لے گئے۔ اس نے کہا کہ بس انف از انف، میں تم لوگ کی اور باتیں برداشت نہیں کر سکتا، نہ میں اب اس علاقے میں رہ سکتا ہوں۔ تم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ زندگی کا ایک مسئلہ اٹھاتے ہو، ایک حادثہ اٹھاتے ہو، اور پوری زندگی کو اس حادثے کے جو برش ہے اس سے پینٹ کر دیتے ہو، اور تم ہر چیز میں ناشکری کی باتیں کرتے ہو، پیسمزم کی باتیں کرتے ہو۔ تو بھائی میں تم لوگ کی باتیں مزید نہیں سن سکتا۔ تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کا تو کام ہے کہنا، لوگ کا تو کام ہے کمنٹری کرنا، لوگ کا تو کام ہے ڈسکریج کرنا۔ آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جائیں، سیلف اویئر ہوں، سرچ آؤٹ دس ٹاپک اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی، سیلف اویئر، گوگل پہ سرچ کیجیے گا سیلف اویئرنیس، یہ پورا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی، لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری ریزن پکنگ ون بیڈ مومنٹ اینڈ کنسیڈرنگ اٹ ٹو بی لائف، کہ میری زندگی میں تو جی یہ حادثہ ہو گیا۔ جیسے وہ ایک اور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، اور ان کا پوتا کھڑکی کے باہر نہیں دیکھ رہا تھا، کھڑکی پہ ایک سپاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صاحب اسے کہتے کہ بیٹے باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے، بادل ہیں، پھول ہیں، تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ ہی سیڈ کہ نہیں دادا ابو، یہ کھڑکی پہ مکھی لگی ہے، مکھی کیا ہے؟
تو وہ اتنا حیران ہوئے, کہتے کہ بیٹے میں تجھے باہر دکھا رہا ہوں, تمہیں صرف مکھی نظر آ رہی ہے. تو ہی سیڈ, دیٹ مین سیڈ, کہ اس بچے نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہماری زندگی میں کتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اب جیسے ایک نوجوان ہے, وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے, شادی نہیں ہوئی, کہیں دل لگا لیا ہے اور اگلے نے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو لفٹ نہیں کرائی, آپ اگلے کے آگے لٹو ہوئے ہوئے, سیدھی سی بات ہے, آپ کو اگلا لفٹ نہیں کرا رہا, یا آپ کو ڈمپ کر دیا کسی نے. اب اس مومنٹ کو اٹھا کے آپ سمجھتے ساری زندگی برباد ہو گئی, ہارٹ بریک ہو گیا میرا. جب کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں, بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں, دوست آپ کے ساتھ ہیں, کتنے مومنٹس ہیں خوشی کے, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. وہی مری ہوئی مکھی جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے, جب انہوں نے دیکھا نا وہ کھڑکی پہ, پورا واقعہ یہ ہے کہ مری ہوئی مکھی جب انہیں نظر آئی, انہوں نے دیکھا بچہ یہیں دیکھ رہا ہے, تو ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ ہی ہے. دیٹ اسٹاپس us فرام بینگ ہیپی. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. سو موونگ آن, انسیٹسفائڈ ود وٹ یو ہیو, ہر وقت شکایت کرنا, کمپیریزن کرنا, انسیٹسفائڈ رہنا, ایسے جملے ادا کرنا جو ناشکری کے جملے ہیں, پھر وہی آپ کی پرسنالٹی اور مزاج بن جاتا ہے. پلیز نیگیٹو الفاظ کو پازیٹیو جملوں اور پازیٹیو الفاظ سے ریپلیس کریں, انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے. بجائے کہ یہ کہنے کہ واٹ اے ورسٹ ڈے آئی ہیڈ, آپ کہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بجائے کہ یہ کہنے کہ میری زندگی میں تو مسئلے ہی بہت ہیں, آپ کہیں کہ شکر ہے اللہ نے بہت سو سے بہتر رکھا ہوا ہے. شکر گزاری کے الفاظ, یو ول سی ہاؤ مچ پرسنالٹی ول چینج. اینڈ اوبیسلی ریگریٹ اینڈ فیئر, ریگریٹس آف دا پاسٹ اینڈ فیئرز آف دا فیوچر, یہ بھی ہماری خوشی کو روک دیتے ہیں. پاسٹ چلا گیا, فیوچر اللہ کو پتہ ہے. ٹوڈے پہ فوکس کریں, آج پہ فوکس کریں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آج پہ ورکنگ کریں. ایوری ڈے از اے نیو ڈے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نمازیں پڑھیں, آج سے شروع کر دیں, آج سے اچھے بننا شروع کر دیں, ریپینٹ کریں, توبہ کریں, آج سے سارے کام کرنا شروع کر دیں. تو ٹوڈے میٹرز. پاسٹ گیا, جو ہوا سو ہوا, کل جو کیا سو کیا, آج کو بہتر بنائیں. فیوچر اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر. آج بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا. اور ایک اور بات, اوور تھنکنگ اینڈ رانگ مائنڈ سیٹ. بہت زیادہ اوور تھنک کرنا, ایسی چیزیں کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, ایسے پرابلمس کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے, دیٹ از کالڈ اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ سے پناہ مانگے, اعوذ باللہ پڑھے, اوور تھنک نہ کریں, اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں. کچھ چیزیں اللہ کو سونپ دیں, ہر چیز میں اللہ نہ بننے کی کوشش کریں. ہم کیسے گاڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, اور ہم جب تک پرفیکشن نہیں اچیو کر لیں گے ایک چیز میں, ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو اوور تھنکنگ, رانگ مائنڈ سیٹ. ایک بندہ خوش ہی نہیں رہنا چاہتا, وہ خوش کیسے رہ لے گا؟ روڈ پر جب کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار کی جا سکتی ہے, لیکن جب جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری. جب مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے, خوش رہنا ہی نہیں چاہتے, مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے, پیسمسٹ ہے, تو پھر کیسے خوش رہیں گے؟ رانگ مائنڈ سیٹ. اور پھر کوگنیٹیو ڈسوننس. کوگنیٹیو ڈسوننس سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ وہ کرنا جو آپ کی ویلیوز کے خلاف ہے, اور وہ نہ کرنا جو آپ کی ویلیوز ہیں. تو پھر مائنڈ میں ایک جنگ ہوتی ہے, تذبذب ہوتا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, کس کو فالو کر رہا ہوں, کن سے دوستیاں لگا لی ہیں, میں ایسا نہیں ہوں, میں فیک ہو گیا ہوں, میں اپنی ریئل سیلف سامنے نہیں لا رہا, وغیرہ وغیرہ. جنگ چلتی ہے, اور اگر آپ اس جنگ کو فتح نہیں کرتے تو پھر آپ ہر وقت تذبذب کا شکار رہیں گے اور خوش نہیں رہیں گے. تو یہ خوشی میں کچھ رکاوٹیں. کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ خوشی کی کچھ ٹپس میں اگر آپ کو دوں پرسنلی, تو سم آف دا کیز آف ہیپینیس. نمبر 1, لیٹ اٹ گو. ایگو, غصہ, ہر وہ چیز جو آپ پہ برڈن بنی ہوئی ہے, لیٹ اٹ گو, جانے دیں. غصے کو جانے دیں, دشمنیوں کو جانے دیں, نفرتوں کو جانے دیں, گرجز کو جانے دیں, شکایتوں کو جانے دیں, ریلیکس رہیں. اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. کیا شکایت ہے آپ کو, کیا مسئلہ ہے آپ کو زندگی سے؟ لیٹ اٹ گو. پہلی ٹپ آپ سب کے لیے. اچھا, ایک کوٹ بڑا زبردست میں آپ کو سنا دوں. کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا. لوگ آپ کی ناقدری کریں گے, مت کڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے, درجات اوپر متعین ہیں. اللہ نے درجات متعین کریں, دوسروں کے ڈس رسپیکٹ پہ کڑنا مت کبھی.
اللہ نوز ہو یو آر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دے کر رہے گا. زبردست جو ہے یہ ایک ایڈوائس ہے. اگر انسانی رویوں میں الجھے رہو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. ونڈرفل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات سلجھا لو, سارے معاملات سلجھ جائیں گے. انسانی رویوں پہ ریئیکٹ کرنے لگو گے تو پھر الجھ کے رہ جاؤ گے, ہر وقت ڈپریس رہو گے. ونڈرفل ایڈوائس, گریٹ ایڈوائس. موونگ آن. Another advice to all of you, if you want to be happy, is to change the way you look at things. اپنا ویژن چینج کریں, اپنا فریم ورک چینج کریں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھا کریں. ہر وقت اپنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان گوگلز کے ساتھ دنیا کو مت دیکھیں, آپ ڈپریس ہو جائیں گے. قرآن کے لینس سے دنیا کو دیکھیں, صحابہ کے لینس سے دنیا کو دیکھیں. دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی ڈس بلیورس کو, جو اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, جو اللہ کو گاڈ نہیں مانتے ہیں, جو اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اللہ کبھی بھی انہیں رزق نہ دیتا. دنیا کی اوقات ہی کیا؟ دنیا کے مسئلے مسائل پہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے لینس کو, اپنے ویژن کو تبدیل کریں. کیسے؟ بائی گیننگ نالج آف اسلام. نمبر 4, ان چیزوں پہ غم نہ کریں جو آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہیں. کوئی بندہ آپ کو ناپسند کر رہا ہے, آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, اس میں آپ کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ اس کا قصور ہے بھائی. ان باتوں پہ نہ کھڑیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بہت سے ایسے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو لرن دس ایموشنل انٹیلیجنس. اچھے وائز لوگوں میں بیٹھیں, آپ کو انرجی ملے گی, آپ سیکھیں گے یہ چیزیں. اور بہت سی ایڈوائسز ہیں, بٹ میں بس لاسٹ 2 ایڈوائسز آپ کو دوں گا کہ نیچر میں بہت زیادہ بیٹھیں, جا کے نیچر سے انرجی گین کریں. باغ میں جایا کریں, واک کیا کریں, گراس پہ واک کیا کریں, مون کو دیکھا کریں رات کو, اور پہاڑوں کی طرف جائیں, نیچر کی طرف جائیں. یو ول فیل ریئلی ہیپی. آرگینک لائف اسٹائل کی طرف آئیں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, the greatest key to happiness according to me is the zikr of Allah, because Allah bi zikri Allah tatma'innu al-qulub. یہی ہے ہمارا کرکس سارا ہیپینس کا, کہ بے شک اطمینان اور سکینہ اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی. لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں ایک واقعے کے ساتھ. یہ بھی ایک واقعہ ہے, فرضی ہے, سچا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن بڑا کچھ لرن کر سکتے ہیں ہم اس واقعے سے. 3 لوگ تھے, 75 منزلہ ایک ہوٹل میں, ایک بلڈنگ میں انہوں نے کمرہ لیا. 75ویں منزل پہ انہیں کمرہ ملا. رول یہ تھا جی کہ 10 بجے کے بعد اگر آپ لیٹ ہوئے تو لفٹ بند ہو جائے گی, سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. ایک دن تینوں دوست لیٹ ہو گئے اور اب مجبوراً سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا, لفٹ بند ہو چکی تھی. تو تینوں نے پلان بنایا کہ یار بہت طویل سفر ہے, 75 منزلیں جو ہے سیڑھیوں سے چڑھنی ہم نے, تو چلو ایسا کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ پہلی 25 منزلیں ایک نے کہا کہ میں تمہیں ہنسی مذاق اور جوکس اور لطیفے سناؤں گا, ٹائم گزر جائے گا. دوسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو پروفیشنل ٹپس دوں گا, کچھ باتیں بتاؤں گا جو زندگی میں تمہیں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی. تیسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو شاعری سناؤں گا, غمزدہ شاعری, زندگی کے ریگریٹ, ذرا یہ بھی ایک مزہ ہی ہے نا, تو انشاءاللہ نیکسٹ 25 منزلیں بھی گزر جائیں گی. پہلے کی باری آئی اس نے ہنسی مذاق کیا, دوسرے کی باری آئی اس نے جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ٹپس دیں, بڑی سیریس ہو کے لائف ہیکس بتائے کہ تم سکسیزفل کیسے ہو سکتے ہو لائف میں. تیسرے نے غمزدہ شاعری بتائی, غمزدہ کر دیا ان کو, بڑا ایموشنل کر دیا. اور جب کمرے کے سامنے پہنچے تو تیسرے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ دونوں نے کہا کیا؟ ہی سیڈ کہ میں چابی نیچے بھول گیا. تو دونوں جو ہے وہ بڑے غصے ہوئے. تو یہ واقعے سے واٹ از ٹو لرن کہ ہم زندگی اسی طرح گزاریں. پہلے 25 سال ہنسی مذاق, کمپیریزن, نان سیریس, نہ دین کی بات سننی نہ ماں باپ کی بات سننی ہے, ٹھوکریں کھائی. اگلے 25 سال اچانک سیریس ہو جانا, پیسے کیسے کمانے, سکسیزفل کیسے ہونا ہے, اس سے اگلے 25 سال ریگریٹ کرنے, شعر و شاعری کرنی ہے, میرے بچوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, مجھے کبھی کسی نے منہ نہیں لگایا, میری جاب تھی ایسی, میں کرنا یہ چاہتا تھا, کر یہ رہا تھا, ریگریٹس آ گئے.
لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ آپ شروع میں ہی چھوڑا ہے, جو کہ وہ کی تھی, وہ کنجی تھی, وہ فلسفہ تھا زندگی کا, جو بچپن میں شاید ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے. سو دیٹ از دا کرکس آف دس لیکچر. دین کا علم حاصل کریں, اپنے دین کی رسپیکٹ کریں, دین کو مت یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ مولویوں کے لیے ہے صرف, یا دین جو ہے وہ ایک لوئر طبقے کے لیے ہے. دین از بیوٹیفل, اٹس اے ویری پریگمیٹک پریکٹیکل وے آف لائف, لیکن شرط یہ ہے کہ عمل اور علم. صرف لیکچر سننے سے, چیزیں فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خود ایکشنز لیں, علم حاصل کریں, عمل کریں. آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو یو, اور آئی ہوپ کہ all of us can know the true concept of happiness and we can avoid the false concepts of happiness because those are damaging to us. Jazakallah khair for listening. Inshallah, see you in the next week. Take care of yourselves and your loved ones, and barakallah fi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.